بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا جنات سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ بہت سے واقعات ہم اس طرح کے سنتے ہیں کہ زمانے ماضی کے اندر بہت سے لوگوں نے جنوں سے نکاح کیا ہے، تو کیا جنات سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ جنات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ جنیا ہو یہ ہے کہ کوئی عورت جن سے نکاح کرنا چاہیے، یہ سب جائز اور درست نہیں ہے۔ فتاویٰ کے اندر صراحت کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے، چنانچہ شامی کے اندر ہے کہ لا تجوز المناکحہ بین بنی آدم والجن و انسان الماء، کہ بنی آدم جن اور انسان الماء کے درمیان میں مناکحہ جائز نہیں ہے، ان کے درمیان میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ انسان الماء سے مراد سمندر کے اندر رہنے والے انسان، غالباً اس سے مراد جل پریاں ہیں جن کو مرمیڈ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی اس طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں سمندر کے اندر کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ تو انسانوں کا ہوتا ہے لیکن باقی جسم مچھلی کا ہوتا ہے، جسے جل پری بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ تو ان کو صرف قصہ اور کہانی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد اور اصل موجود ہی نہیں ہے، صرف کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ مان لیں کہ چلیے ان کا وجود ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یہ کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر ان کا وجود ہے تو، یا اور بہت ممکن ہے کہ انسان ماں سے کچھ اور دوسری چیزیں مراد ہوں۔ تو بہرحال آگے لکھا ہے اختلاف الجنس، جنس کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی چونکہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں، سمندر کے اندر اگر کوئی اس طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے جو بظاہر دیکھنے میں انسان کی طرح لگتی ہے، کہ تو چونکہ وہ الگ مخلوق ہے، انسان نہیں ہے، اس لیے اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ شامی کی عبارت ہے۔ اسی طریقے سے الفقہ الاسلامی و دلتہ کے اندر ہے، وہاں قرآن مجید کی آیت فنکحوا ما طاب لکم من النساء سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، تو نساء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور نساء سے مراد ہے وَهُوَ الْأُنْثَى مِن بَنَاتِ آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں مراد ہیں، لہذا اولاد آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے تو نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اولاد آدم کے علاوہ اگر کوئی اور مخلوق ہے تو اگرچہ وہ دیکھنے میں انسان کی طرح لگ رہی ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ جیسے جنات ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہے، تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہے لہذا ان سے نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں زمانے ماضی کے اندر، بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جنیوں سے نکاح کیا تھا، جنیا سے، جنات میں جو عورتیں ہوتی ہیں جنیاں، ان سے نکاح کیا تھا۔ تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کے جو واقعات آئے ہیں ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا ملکہ بلقیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کے جو والد تھے، اس کا جو باپ تھا وہ تو انسان تھا لیکن اس کی ماں وہ جنات میں سے تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی روایتوں کو تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایسے ہی البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی روایتوں کو جمع فرمایا ہے، وہاں اس طرح کی روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ بعض رات تو ان روایتوں کو سندن صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ تو سرے سے ان کا انکار ہی کر دیتے ہیں، بعض رات ان کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ روایتیں اس طرح کی ہیں کہ ان سے عقائد کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لہذا ان کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں تسلیم کیا جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مان لیں، فرض کر لیں کہ یہ روایتیں سندن صحیح ہیں، تو جواب میں صحیح تسلیم کر لینے کے بعد جواب میں عرض ہے کہ چونکہ وہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کا باپ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے ہیں کہ خود اس کی جو قوم تھی بلقیس کی قوم وہ سورج کی پرستش کیا کرتی تھی، تو اس کا جو باپ تھا وہ چونکہ مسلمان نہیں تھا تو اس لیے اس کے واقعے سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ اس کا اس طرح سے ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لہذا انسانوں کے اندر کوئی اس قابل نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ وہ مجھ سے نکاح کر سکے، لہذا میں انسانوں کے بجائے میں جنات میں نکاح کروں گا۔ پھر اس نے جنات میں نکاح کیا تھا، یہ واقعہ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو جنات ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید کی جو آیت ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء، اس کے اندر نساء کا ذکر آیا ہے، عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور عورتوں سے مراد اولاد آدم ہے۔ تو اس سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر
فرض کر لیں کہ کسی کہیں اور جگہ اس زمین کے علاوہ اگر کہیں اور کوئی مخلوق رہتی ہے اور وہ انسان نہیں ہے، انسانوں میں سے نہیں ہے، تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. جیسے ایلینس کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ، بہت سے سائنٹسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایلین سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اڑن تشتریوں کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ اڑن تشتریاں وہ گردش کر رہی ہیں اور دوسری مخلوق کے لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ یہ ابھی صرف خیالات ہیں، تصورات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی کسی دوسرے سیارے کے اوپر کوئی مخلوق دریافت نہیں ہو سکی ہے. لیکن اگر فرض کر لیں، مان لیں کہ آئندہ چل کر کے اگر کوئی مخلوق دریافت ہو جاتی ہے تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ اولاد آدم میں سے ہوں گے تو ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا، اور اگر وہ اولاد آدم میں سے نہیں ہوں گے تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ کوئی اور دوسری مخلوق ہوگی تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ انسانوں کا نکاح صرف آپس میں تو ہو سکتا ہے. انسانوں کا اگر نکاح کسی اور مخلوق سے کیا جا رہا ہے، مثلا جنات سے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مخلوق پائی جاتی ہے اس سے اگر نکاح کیا جا رہا ہے تو نکاح جائز اور درست نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نساء کا ذکر کیا ہے، عورتوں کا ذکر کیا ہے. عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، عورتوں کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا کسی اور مخلوق سے جائز اور درست نہیں ہوگا. تو جنات سے نکاح کرنا بھی جائز اور درست